بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے ڈائر اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے شکریہ آپ کے وقت کا۔ درس نظامی پر آپ کی کیا تنقید ہے؟ ایک اجمالی تبصرہ، اس کی توضیح، اس کی وضاحت کیا ہے؟ 4 نشستوں میں غامدی صاحب سے ہم نے انہی کی کتاب مقامات میں موجود ایک مضمون کی توضیح چاہی تھی۔ غام صاحب، جو کچھ گفتگو اب تک سامنے آ چکی ہے اس پر تنقید و تائید کا سلسلہ جاری ہے، اس کو اپنے وقت پہ زیر بحث لائیں گے، لیکن میں وہیں سے بات کو جوڑتا ہوں جہاں پر خاتمہ ہوا تھا۔ آپ لکھتے ہیں کہ دوسری بڑی خرابی ان مدارس کے نظام میں یہ ہے کہ یہ اگرچہ دینی مدارس ہیں لیکن دین میں جو حیثیت قرآن مجید کو حاصل ہے وہ ان میں سے اسے کبھی حاصل نہیں ہو سکی۔ دین میں وہ اس زمین پر اللہ کی اتاری ہوئی میزان اور حق و باطل کے لیے فرقان ہے۔ اس کی اس حیثیت کا ناگزیر تقاضا تھا کہ ان مدارس کے نصاب میں محور و مرکز کا مقام اس سے ہی حاصل ہوتا، تدریس کی ابتدا اس سے کی جاتی اور اس کی انتہا بھی وہی قرار پاتا۔ علم و فن کی ہر وادی میں طلبہ اسے ہاتھ میں لے کر نکلتے اور ہر منزل اس کی رہنمائی میں طے کی جاتی۔ جو کچھ پڑھایا جاتا اسی کو سمجھنے اور اسی کے مدعا کو پانے کے لیے پڑھایا جاتا۔ نحو و ادب، فلسفہ و کلام اور فقہ و حدیث کے لیے اسے معیار مانا جاتا اور ہر چیز کے رد و قبول کا فیصلہ اس کی آیات بینات کی روشنی میں ہوتا۔ ایمان و عقیدہ کی ہر بحث اس سے شروع ہوتی اور اسی پر ختم ہوتی۔ طلبہ اس کے ہر لفظ پر مراقبہ کرتے اور اس کی ہر آیت پر ڈیرے ڈالتے۔ انہیں بتایا جاتا کہ ابو حنیفہ و شافعی، بخاری و مسلم، اشعری و ماتریدی و جنید و شبلی سب پر اس کی حکومت قائم ہے اور اس کے خلاف ان میں سے کسی کی کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ اچھا غام صاحب، یہ جو آپ نے یہاں پر تفصیل سے ایک بات لکھی، اجمالاً مختلف ٹی وی پر اطلاقی تبصروں میں لوگوں کے سوال جواب میں بھی سنتے ہیں لوگ، میں بڑی وضاحت سے چاہتا ہوں ذرا اس پر بات ہو، کیونکہ مدرسے کا ایک طالب علم جب اس کو سنتا ہے تو حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم تو قال اللہ قال رسول پڑھنے کے لیے 8 سال صبح شام گزار دیتے ہیں، یہ جو علوم پڑھتے ہیں نحو کے ہوں، صرف کے ہوں، منطق کے ہوں، بلاغت کے ہوں، یہ سب کے سب اصل میں قرآن و سنت ہی کو سمجھنے کے لیے معاون علوم ہوتے ہیں۔ یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی وہ حیثیت ہونی چاہیے؟ قرآن مجید ہی تو ہے جس کو لے کے ہم وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو میں نے واضح کر دیا یہاں، جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان سے درخواست کرنی چاہیے کہ ذرا تدبر کے ساتھ یہ جو مختصر سی عبارت آپ نے پڑھی ہے وہ بھی اس کو پڑھ لیں۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہمارے دینی مدارس میں قرآن زیر بحث نہیں آتا، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ پڑھا نہیں جاتا، یہ نہیں کہا گیا کہ اس کی تفسیر کے لیے کوئی مضمون نہیں رکھا گیا۔ میں ان سب باتوں سے واقف ہوں، آپ بھی واقف ہیں۔ بہت سے مدارس ہیں جن میں کچھ حصہ بیضاوی کا، کچھ جلالین اور بہت سی تفسیریں پڑھا دی جاتی ہیں۔ قرآن کو محور و مرکز ہونا چاہیے۔ محور و مرکز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تینوں پہلوؤں سے پہلے قرآن کیا ہے، وہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے، وہ حقائق کو کیسے بیان کرتا ہے، اسے طلبہ تک پہنچایا جائے۔ یعنی وہ قرآن کو ایک لحاظ سے اپنی منزل قرار دے کر سارا علم حاصل کریں۔ جب وہ دینی علوم میں داخل ہوں، دینی علوم میں داخل کب ہونا چاہیے اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ 12 سال کی بنیادی تعلیم کے بعد ایک شخص نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ دین کا عالم بنے گا۔ اب آپ اس کے لیے کوئی نصاب بنائیں گے، اس میں کوئی طریقہ اختیار کریں گے۔ وہ جدید طریقہ بھی ہو سکتا ہے جیسے اب ہمارے یہاں اختیار کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے یہاں کوئی 4 سال بیچلر میں لگتے ہیں، پھر کوئی 2 سال ماسٹر میں لگتے ہیں، پھر اس کے بعد اختصاص کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے مضامین کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس میں لوگ اختصاص پیدا کرتے ہیں۔ تو جب آپ دینی تعلیم میں داخل کریں ایک طالب علم کو 12 سال کی وسیع بنیاد تعلیم پانے کے بعد، تو اس کا ہدف اور اس کی منزل قرآن کو بننا چاہیے کہ مجھے قرآن کی زبان سیکھنی ہے، مجھے قرآن کو سمجھنے کے اپنے آپ کو قابل بنانا ہے۔ اب ظاہر ہے قرآن کی زبان سیکھنی ہے یا عربی زبان سیکھنی ہے، یہ 2 بڑی الگ الگ باتیں ہیں۔ قرآن عربی میں ہے لیکن قرآن کی زبان سیکھنی ہے تو پھر آپ کی تمام مساعی کا ہدف وہ زبان ہونی چاہیے، وہ زبان ہوگی جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ دور متوسط کی زبان کیا تھی، اس وقت مصر و شام میں کیا زبان بولی جاتی ہے، بعد کے لکھنے والوں نے ان میں کیا تبدیلیاں کی ہیں، وہ
کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے گا، لیکن وہ ضمناً موضوع ہوں گی۔ اصلاً قرآن کی زبان کیا ہے، اس کے لیے آپ نحو بھی اسی طریقے سے پڑھائیں گے، آپ صرف بھی اسی طریقے سے پڑھائیں گے۔ آپ نحو و صرف کے لیے جو کتابیں منتخب کریں گے، اگر کوئی کتابیں منتخب کریں گے تو اس میں بھی قرآن مجید کی زبان محور و مرکز ہوگی۔ اس کی لغت کو کیسے دیکھا جاتا ہے، اس کے الفاظ کے استعمال کے طریقے کیا ہیں، اس کی اگر آپ کوئی جھلک دیکھنا چاہیں تو آپ امام فرائی کی مفردات القرآن میں، اسالیب القرآن میں دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کی زبان کیا ہے، کیسے پڑھائی جاتی ہے۔ تو ایک تو آپ کا جو صرف نحو یا زبان کا علم ہے، اسی کو ایک تشکیل جدید کی ضرورت پڑ جائے گی۔ یہ نہیں کہ وہ جو کچھ اس وقت پڑھایا جا رہا ہے وہ کوئی بیکار ہے، اس کا رخ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ جب آپ قرآن پڑھائیں گے تو ایک تو اس پہلو سے کہ وہ میرے لیے، آپ کے لیے تذکیر و انذار کی کتاب ہے۔ دین کا کوئی طالب علم ہے تو سب سے پہلے اس کا وہ مخاطب ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ علم کی اور دین کے علم کی سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے بنیادی کتاب ہے۔ تو آپ نے پیغمبر کی سنت بتا دی اور یہ بتا دیا کہ یہ دین میں عمل کی چیزیں ہیں۔ اب ہم اللہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے بیان ہوا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی کتاب میں دیکھیں گے تو گویا اللہ کی کتاب کو سمجھنا یہ اولیت اختیار کر لے گا۔ جب آپ نے اس کو سمجھ لیا، ہر لحاظ سے ماہر ہو گئے، تو اب جو کچھ بھی آپ پڑھائیں گے، خواہ وہ حدیث پڑھائیں، خواہ وہ فقہ کی کوئی بات سنائیں، وہ سب اصل میں اس کے تحت زیر بحث آئے گی۔ کیا وہ اس کے مطابق ہے؟ کیا اس کی روشنی میں سمجھی جا سکتی ہے؟ کیا سمجھنے کے لیے قرآن مجید نے جو بنیادیں فراہم کر دی ہیں ان پر وہ پوری اترتی ہے؟ تو ہر جگہ قرآن مجید گویا ایک فیصلہ کن اتھارٹی کی حیثیت سے آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ مطلب ہے اس کو محور اور مرکز بنانے کا۔ اس وقت ہمارا پورا دینی تعلیم کا نظام فقہ کو مرکز بناتا ہے۔ اس میں مرکز اور محور کی حیثیت فقہ کو حاصل ہے، کہیں فقہ اسلامی کو اور کہیں فقہ حنفی کو اور کہیں کسی اور فقہ کو۔ اور اس کے بعد حدیث اگرچہ آخر میں پڑھائی جاتی ہے اور گویا یوں تاثر ہوتا ہے جیسے اسی تک پہنچنا تھا، لیکن وہ بھی فقہ کے ایک معاون کی حیثیت سے پڑھائی جاتی ہے، جبکہ یہ دونوں چیزیں اصلاً قرآن مجید کے معاون کی حیثیت سے یا قرآن کے تحت رکھ کر پڑھائی جانی چاہیے۔ تو اس میں پڑھانے کے طریقے میں تبدیلی آئے گی، اس میں ابتدائی تیاریوں میں تبدیلی آئے گی، اس میں بحث و نظر کے اسالیب میں تبدیلی آئے گی، اور بھی بہت سے تغیرات کرنے پڑیں گے۔ تو قرآن کے محور و مرکز ہونے کا یہ مطلب ہے۔ نقطہ واضح ہو گیا غام صاحب۔ اچھا، میں ایک تاثر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، چونکہ خود ہم درس نظامی کے اس پورے نصاب سے گزرے۔ ایک جو عمومی تاثر بنتا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید تو ایک جرنل گائیڈنس کی کتاب ہے، اس کے اندر جو اوامر اور نواہی کی نوعیت کی چیزیں تھیں، فقہ یا شریعت سے متعلق چیزیں تھیں، اس پر تفحص کر کے غور و فکر کر کے پوری کی پوری سائنس ہے جو اس کے اندر سے نکال لی گئی ہے۔ گویا وہ مستنبط بالقرآن ہے، قرآن ہی پر مبنی ہے، لیکن قرآن کے اندر تو ایک جنرل چیز تھی، اس کے اندر ضمناً زیر بحث آ رہی تھی، اس کو الگ سائنس بنا دیا گیا، وہ فقہ ہے۔ اس طرح قرآن مجید کے اندر عقائد کی بحثیں ہیں، پھیلی ہوئی بحثیں ہیں، ان کو قرآن ہی سے مستنبط کر کے علم کلام کی صورت میں الگ کر لیا گیا ہے۔ تو اب جب ہم مثال کے طور پر فقہ پہ زور دیتے ہیں یا ہم کلام یا عقائد کی بحثیں پڑھاتے ہیں تو یہ کوئی قرآن کی نفی میں نہیں ہوتی، بلکہ قرآن ہی کے اوپر بیس کر کے بڑے اذہان نے صدیوں کی محنت سے ایک سائنسز، ایک علوم ڈیولپ کر دیے ہیں، لہٰذا ہم ان کو جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو گویا بلا واسطہ قرآن ہی کو پڑھا رہے ہیں۔ نہیں، ان کو آپ قرآن کے تحت رکھ کے پڑھائیں گے۔ پہلے یہ بتائیں گے کہ اگر عقائد کی بحث ہے تو قرآن عقائد کو کیسے بیان کرتا ہے، یہ بتائیں گے کہ اگر کوئی شریعت کی بحث ہے تو قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا ہے، اگر وہ سنت پر مبنی ہے تو قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے۔ جب آپ قرآن مجید میں اصل کو بیان کر دیں گے اور ہر لحاظ سے واضح کر دیں گے تو اب اس کے تحت رکھ کے آپ مختلف اہل علم کے افکار پڑھائیے، آپ ان کی تحقیقات پڑھائیے، جو کچھ انہوں نے قرآن سے استنباط کیا ہے وہ سب سامنے لائیے۔ وہ سب چیزیں جب قرآن کے تحت رکھ کر دیکھی جائیں گی تو پھر وہ کسی شخصیت کے سحر میں مبتلا نہیں کریں گی،
نہ وہ کسی خاص مدرسہ فکر کا آپ کو پابند کر دیں گی، وہ ہر وقت معرض بحث میں رہیں گی، اور آپ قرآن مجید کی مراجعت کر کے بار بار ان کا جائزہ لیں گے۔ بعد میں جب آپ عالم بن کے نکلیں گے تو اس وقت بھی آپ کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہوگی، آپ اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھیں گے، کبھی یہ تصور بھی نہیں کریں گے کہ جو کچھ اخذ کر لیا گیا ہے وہ حتمی ہو گیا، بلکہ ان سب چیزوں کو انسان کا کام سمجھیں گے اور خدائی حکم کو اللہ کی کتاب سے حاصل کریں گے، اور پھر جگہ جگہ موقع بموقع ہر زمانے میں جائزہ لیتے رہیں گے۔ وہ جس کو میں کہتا ہوں کہ ریکنسٹرکشن کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو پھر اصل میں یہ ضرورت کبھی نہیں پڑے گی، یہ ہر مدرسے میں ہر وقت ہر سال ہر مہینے میں ہو رہی ہوگی، ایک مسلسل کام ہوتا رہے گا۔ یہ وہی بات ہے جس کو اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ ہمارے ہاں اصل کی حیثیت کچھ تعبیروں میں اجماع کو حاصل ہو گئی ہے، کچھ تعبیروں میں سلف کی روایت کو حاصل ہو گئی ہے، کچھ تعبیروں میں مشاہدے کو حاصل ہو گئی ہے، کچھ تعبیروں میں روایت کو حاصل ہو گئی ہے۔ اصل کی حیثیت قرآن کو حاصل ہونی چاہیے۔ تو یہاں بحث یہ نہیں ہے کہ فلاں چیز نہیں ہے اور اس کو ہونا چاہیے، بحث یہ ہے کہ قرآن کو وہاں کس حیثیت سے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نقطہ واضح ہو گیا ہم سب۔ میں لوگوں کی دلچسپی کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ جس وقت کوئی طالب علم درس نظامی میں جاتا ہے تو وہ فقہ کی 5-6 کتابیں پڑھتا ہے، پہلے سال سے ابتدا ہو جاتی ہے، اس کے بعد ادب کی کتابیں پڑھتا ہے، اسی طریقے سے منطق کی کتابیں پڑھتا ہے، اور کرتے کرتے اصول فقہ کی کتابیں پڑھتا ہے۔ لیکن ہم سب یہ دلچسپ تجزیہ ہے، ہم نے چونکہ اس نظام میں بھی وقت گزارا اور آپ کی شاگردی میں بھی قرآن مجید کا مطالعہ کیا، پہلے سال میں آپ بنیادی جب عربی سیکھ جاتے ہیں تھوڑی بہت، دوسرے ہی سال کے اندر 10 پارے قرآن مجید کا ترجمہ ایک طالب علم پڑھ کے اس سے گزر جاتا ہے، اور پھر اگلے سے اگلے سال بقیہ پورا قرآن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اصل زور ہوتا ہے وہ اس چیز پر ہوتا ہے کہ آپ نے زبان بھی سیکھنی ہے، منطق بھی سیکھنی ہے، تاکہ جو کتابیں فقہ کی ان اسالیب میں لکھی گئی ہیں ان پر آپ کی دسترس حاصل ہو جائے، اور آخری سال کے اندر بالکل روانی سے بغیر کسی تدبر کے غور و فکر کے، ہم نے دیکھا ہے، آپ لوگ بھی اگر چاہیں تو مشاہدہ کریں کہ اتنا بڑا نصاب ہوتا ہے ہزاروں صفحات کا حدیث کی کتابوں پہ، اور وہ بالکل جس کو کہتے ہیں طوطے کی طرح روانی میں پڑھ دیا جاتا ہے، غور و فکر، تدبر و تفاحص اس کا موقع ہی نہیں آتا۔ تو قرآن مجید کے باب میں جو ایک تاثر بنتا ہے درس نظامی کے ایک طالب علم کا، وہ یہ ہے کہ یہ ایک عمومی نوعیت کی، اس میں کوئی قصے ہیں، کہانیاں ہیں، کوئی باتیں ہیں، لیکن جو علوم اس کی بنیاد پر مرتب ہو چکے ہیں وہ اصل مرکز و محور ہیں، ان میں غور و فکر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید اصلاً وہاں پر نہ اساتذہ کے پیش نظر ہوتا ہے، بلکہ ہم سب ہمارے یہاں مدارس میں بڑی یہ معروف بات ہے کہ جس استاد کو کوئی فن نہ آتا ہو اس کو قرآن مجید پڑھانے پہ لگا دیتے ہیں۔ یہی بدقسمتی ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا، اس کے بعد ہم سب آپ لکھتے ہیں کہ دین میں قرآن مجید کی حیثیت یہی ہے، اور یہی حیثیت اسے ان مدارس کے نظام میں حاصل ہونی چاہیے تھی، لیکن ہر صاحب علم اس حقیقت سے واقف ہے کہ پہلے مرحلے میں ان مدارس کے طلبہ محض حفظ و قرات کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور آخری مرحلے میں جلالین اور بیضاوی کے صفحات میں اس کی کچھ زیارت کر لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی مقام ان مدارس میں اسے کبھی نہیں دیا گیا۔ قرآن مجید کے معاملے میں اس رویے کا نتیجہ یہ ہے کہ فکر و عمل کی کوئی چیز اب حکم نہیں رہی، اور اختلافات کی بھول بھلائیوں میں علم اختلافات کی بھول بھلائیوں میں سرگرداں ہے۔ وہ منابع جہاں سے ہمیں روشنی مل سکتی تھی خود تیرا اتار ہیں، اور ہمارے مدرس اور ملا اس کتاب منیر میں بالعموم وہی تعلق ہے جس کے بارے میں اقبال نے لفظ و نشر المرتب میں کہا تھا کہ مکتب و ملا و اسرار کتاب کور مادرزات و نور آفتاب، یعنی جو ملا اور مکتب ہے اور قرآن مجید کے جو اسرار ہیں ان کا یہی تعلق ہے جو ایک اندھے کا نور آفتاب سے ہوتا ہے۔ ہم سب یہ سلسلہ کیا ابتدا سے جاری تھا یا درس نظامی کی وجہ سے یہ قرآن مجید سے دوری آئی؟ چونکہ ہم پہلے جب دیکھتے ہیں اس طرح کا نصاب تعلیم متعین طور پہ نہیں تھا، تو لوگ تو اپنی اپنی طرح سے لوگوں کو چیزوں کو پڑھ رہے تھے، تو درس نظامی کی وجہ سے قرآن مجید کی یہ حیثیت ہو گئی یا پیچھے سے ہی چلی آ رہی تھی؟ نہیں، درس نظامی میں وہ باقاعدہ صورت اختیار کر گئی، ورنہ ہمارے ہاں قرآن مجید کے معاملے میں یہ رویہ تو بہت پہلے وجود میں آ گیا تھا۔ اس کے بہت سے تاریخی اسباب ہیں، ان کو اگر ہم اس وقت موضوع بنائیں گے تو عہد بہد تبصرہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایک بڑا زمانہ وہ گزرا ہے جس میں لوگوں کی تمام تر توجہ حدیث کو جمع کرنے کی طرف ہو گئی، وہ ایک بڑی ضرورت بھی تھی،
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو کچھ بیان کیا جا رہا تھا اس کو پڑھنا ہے، جمع کرنا ہے، اس کی تنقیح کرنی ہے، لیکن تمام توجہات کا مرکز بھی پھر بتدریج وہی بن گیا۔ پھر فلسفہ آیا، تصوف آیا، اس نے ایسے ڈیرے ڈالے کہ اس کو نکالنا ناممکن ہو گیا۔ تو اس کے نتیجے میں غور و فکر کے بالکل دوسرے اصول ہمارے ہاں غلبہ پا گئے، اور وہی صورتحال پھر آہستہ آہستہ ہمارے نصابات میں بھی ڈھلتی چلی گئی۔ تو یہ ایسا تو نہیں ہوا کہ ایک دن اچانک بیٹھ کے یہ نصاب بن گیا، اس کے پیچھے بھی ایک پوری تاریخ ہے، اور ابھی آپ اگر کبھی جائیں لوگوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو بہت اطمینان کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ کوئی مسئلہ اگر درپیش ہو جائے تو اس میں سب سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اجماع کیا ہے، سلف کی روایت کیا ہے۔ بس وہ دیکھ لی تو اس کے بعد کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اگر کوئی شخص کسی خاص فقہ کی تقلید کو اپنا اصول بنا چکا ہے تو وہ اس کی کتابیں اٹھائے گا، دیکھ لے گا، وہ ان پر تنقید کرنے، ان کی تنقید کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ تو ہم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہر وقت محور و مرکز کی حیثیت سے سامنے رکھا جائے، اللہ کی کتاب کی حکومت ہر چیز پہ تسلیم کی جائے، اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہر چیز کا جائزہ لیا جاتا رہے۔ یہ جائزہ لینا اگر پہلے مرحلے میں سکھایا ہی نہیں جائے گا تو بعد میں لوگ اچانک کیسے لینا شروع کر دیں گے۔ اس لیے جب کبھی اس دعوت کو کوئی شخص لے کے اٹھا ہے، یا ہمارے ہاں بھی یہ دعوت کبھی بلند ہوئی ہے، تو اسے دینی مدارس کی طرف سے بڑی اجنبیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ وجہ اور سبب یہی ہے جو آپ نے بیان کر دیا چند لفظوں میں، کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، جبکہ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، قیامت تک معلوم نہیں کتنی کروٹیں تاریخ نے لینی ہیں۔ اللہ کی کتاب تو اللہ کی کتاب ہے، اس کی ریلیونس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میرا کام، آپ کا کام، ابو حنیفہ کا کام، شافعی کا کام، کسی بڑے علم کلام کے ماہر کا کام، وہ سب انسانی کام ہے، اور ممکن ہے کہ ایک زمانے میں وہ بڑے متعلق، بڑے ریلیونٹ محسوس ہوں، لیکن زمانہ کروٹیں لے اور معلوم ہو جائے کہ وہ تو صحیح بات نہیں تھی۔ اللہ کی کتاب البتہ ہمیشہ صحت پر قائم رہے گی، ہر طرح کے نقد سے بالا تر رہے گی، اور ہمیشہ انسان کی رہنمائی کرتی رہے۔ یہ نقطہ واضح ہو گیا۔ ہم صاحب آخری سوال آج کی نشست کا، چونکہ میں خود اس ذہن سے اٹھا ہوں اور وہاں کی مشکلات کو سمجھتا ہوں، ایک جمود ہے اس طبقے میں، اور جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کو اجزاء میں سمجھا جاتا ہے۔ مثلا آپ قرآن مجید پر غور و فکر کے لیے زبان کی اہمیت پر توجہ دلاتے ہیں، اور اسی میں پھر زبان کے جو ہمارے پاس دستیاب شدہ چیزیں ہیں، جاہلی ادب کا ہو، وہ کہتے یہ ہیں کہ بھئی جاہلی ادب تو ہم پڑھاتے ہیں، دیکھو ہمارے یہاں سب معلقات بھی ہے، حماسہ بھی پڑھائی جاتی ہے، اور مختارات بھی ہم پڑھتے ہیں، مقامات تحریری بھی ہم پڑھتے ہیں، اور متنبی بھی ہم پڑھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جو نقطہ آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ پڑھنے کے بعد زبان کا ایک ذوق پیدا ہو، زبان کی ابانت، اس کے اسلوب کی ندرت، اس کو کنیکٹ کر کے قرآن مجید پہ اس کا انطباق کیا جائے، یہ معاملہ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید تو ابتدائی 2-3 سالوں میں ختم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ مجرد الگ سے مختارات ادب بھی پڑھے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو مقصد تھا کہ یہ زبان سیکھ کے آدمی قرآن پر غور و فکر کرے، وہ تو حاصل ہی نہیں ہوتا اس کے اندر۔ اسی لیے یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں مثلا عربی زبان نہیں پڑھائی جاتی، یا عربی ادب نہیں پڑھایا جاتا، یا قرآن نہیں پڑھایا جاتا، سب چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ اگر دینی تعلیم کی درسگاہیں ہیں تو اس میں محور اور مرکز کس چیز کو ہونا چاہیے، یعنی نفی یا اس بات پیش نظر نہیں ہے، حیثیت زیر بحث ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہونی چاہیے، ایک طالب علم کیسے بار بار اس کی طرف رجوع کرے۔ کوئی مسئلہ علم کلام کا ہے، کوئی تصوف کا ہے، کوئی فقہ کا ہے، کوئی جدید چیز ہے جو سامنے آ گئی ہے۔ جدید علوم پر آگے بات کریں گے ہم جا کے، وہ بھی اس طریقے سے نہیں پڑھائے جاتے، تو ان سب کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا سکھایا جائے۔ قرآن کی مراجعت کیسے کی جاتی ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے کن چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، کیسے قرآن کے سامنے چیزیں پیش کی جاتی ہیں، وہ کس طرح رد و قبول کا فیصلہ کرتا ہے، یہ وہ تربیت ہے جو ایک دین کے عالم کو یا دین کے طالب علم کو دینی ہے۔ اگر نہیں دی تو آپ نے سب کچھ پڑھا دیا، آپ نے دین کا عالم نہیں بنایا۔ نقطہ واضح ہو گیا۔ درس نظامی پر غامدی صاحب کی کیا تنقید ہے، سلسلہ گفتگو کی آج 5ویں نشستی، موضوعات کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔